ہائے رے علماء، دینی مدارس کے علماء، ان کی قسمت میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جب پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک لمبی لسٹ رکھی جاتی ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا، یہاں سے وہاں تک آپ کی ڈیوٹی ہے، تنخواہ خود آپ وصول کریں گے، اور پھر کبھی ٹیمپو میں جانا پڑے گا، تو کبھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تو کبھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا، کبھی تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اتنی لمبی لسٹ شرائط کی رکھی جاتی ہے کہ ان کی اونچائی اور بلندی نظر نہیں آتی۔ اتنی لمبی لسٹ ذمہ داریوں کی رکھی جاتی ہے، اور تنخواہ جو متعین ہوتی ہے یہ اتنی چھوٹی کہ ان کا چھوٹا پن ہونے کی وجہ سے تنخواہ کی نہ تو ٹانگ نظر آتی ہے نہ ہاتھ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! علماء دین جن کا مقام انبیاء کرام کے بعد ہے، ہر چیز میں وہ آگے، نماز کے لیے وہی آگے، نماز جنازہ کے لیے وہی آگے، جمعہ کا خطبہ دینے کی ضرورت پڑے وہی آگے، منبر پر، جلسہ کے اسٹیج پر وہی آگے، اسی طرح نکاح پڑھانے میں وہی آگے، فتویٰ فرائض کا کام دینے میں وہی آگے، ہر چیز میں وہی آگے۔ تنخواہ کی باری جب آئے سب سے نیچے وہ، ہر چیز میں آگے۔ علماء کرام تنخواہ کی باری جب آئے تو سب سے پیچھے۔ کتنا زیادہ پیچھے؟ ایک ادنا مزدور ہی نہیں، ایک بچہ مزدور سے بھی کم۔ 15-16 سال تک پڑھ کر کے آئے، جنہیں تنخواہ ملتی ہے ایک دن کی تنخواہ ایک ادنا بچہ مزدور سے بھی کم۔ ایک مزدور کو ایک عالم دین ان کی مزدوری جب دیتے ہیں 2 دن یا 3 دن انہیں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے مدرسے میں، تب جا کر کے ایک مزدور کی اجرت وہ دے پاتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں کہ مزدور میں اور علماء میں فرق ہے نا، مزدور تو صبح سے لے کر کے شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور مولانا لوگ صبح سے لے کر کے بس 11-12 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، وہی تو 5-6 گھنٹہ ڈیوٹی کیے نا۔ تو کیا مزدور اور علماء دونوں برابر ہے؟ ایک مزدور بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ مزدور بننے میں کتنا خرچ آتا ہے؟ ایک عالم جو بنتے ہیں 14-15 سال لگتے ہیں، اور اس میں پھوکٹ میں ہو جاتے ہیں، پھوکٹ میں مفت میں مولانا بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک مزدور کو آپ علماء کی سیٹ پہ بیٹھا پائیں گے؟ نہیں بیٹھا پائیں گے۔ آج مثال کے طور پر میں فضیلت تک پڑھاتا ہوں، ایک دن میں نہیں گیا مدرسہ، کسی مزدور کو بیٹھا دیجئے میری سیٹ پہ، بیٹھ پائیں گے؟ نہیں بیٹھ پائیں گے۔ برابر کیسے ہوا؟ دوسری بات، ایک عالم دین جو فضیلت تک پڑھاتے ہیں وہ 6 گھنٹہ ہی ڈیوٹی کرتے ہیں، آج پڑھا لینے کے بعد پھر کل کے لیے اسٹڈی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، 11 بجے رات تک مطالعہ کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر کے پھر مطالعہ چالو کر دیتے ہیں۔ سمجھئے کہ یہ 16-17 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مزدور سے زیادہ ڈبل۔ اور مزدور بننے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی، اور علماء بننے کے لیے کتنی شرائط برداشت کرنی پڑتی ہے، کتنی سے فنا یہ لاؤ وہ لاؤ، فنا کرو یہ کرو، یہ پیپر بھرو وہ پیپر بھرو، امتحان سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اس طرح سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ کتنے اداروں میں خوراک کی فیس دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک عالم بنتے ہیں، اور ان کا مقابلہ مزدور سے کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ بعض ادارے کے علماء کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنی تنخواہ بھی خود وصول کرتے ہیں، کبھی رسید لے کر کے نکل جاتے ہیں گاؤں دیہات میں، کبھی ٹیمپو پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی تو رمضان کا موسم جب آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، جو نیکیوں کا پربہار مہینہ ہوتا ہے، اس مہینہ میں اپنے گھر میں چھٹی نہ گزار کر کے وہ چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اور پورا رمضان ادھر ہی گزار دیتے ہیں۔ اس طرح سے بیچارے محنت کر کے ادارے کو چلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر چندہ تھوڑا کم ہوتا ہے، ذمہ دار کی آنکھ کڑی ہو جاتی ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جملے بدل جاتے ہیں، شکایتوں کا انبار لگا دیتے ہیں، علماء کرام کو تیکھے کلمات کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، جگہ جگہ شکایت کرتے ہیں، دھو چندہ کرنے کا ڈھنگ یہ نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ مدرس ہے، ان کا کام پڑھانا ہے،
آپ کا کام ہے, آپ کے گاؤں کے لوگوں کا کام ہے ادارہ کیسے چلے گا. اور ایک بات برا نہیں مانیے گا, ایک بات بتا رہا ہوں, آپ اسے برا نہ مانیں. ہر گاؤں میں مدرسہ کھولنا ضروری ہے. جامع مسجد میں مکتب چلائیں, وہیں پر ٹیچر بڑھا دے, سائڈ میں کچھ روم نکال دے, الگ سے مدرسہ کھولتے ہیں اور دیوار چمکانے کے چکر میں رہتے ہیں, باؤنڈری بنانے کے چکر میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے اور آپ کی پریشانی بڑھتی ہے. کچھ ادارے ہو جائے علاقے میں بڑے بڑے, ان کا تعاون کریں. تو بات آگے نکل گئی. تو آپ کی ذمہ داری ہے ادارہ کیسے چلے گا, یہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر علماء کرام کر رہے ہیں تو احسان سمجھیے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجبور ہے. نہیں, ان کے اندر جو علم دین ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا داری میں نہیں اتر رہے ہیں, دین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں, ان کا شکر ادا کریں. جو دینی تعلیم حاصل کریں ان کا شکر ادا کریں, اور جو دینی تعلیم دے رہے ہیں ان کا بھی شکر ادا کریں. ڈانٹے نہیں, سب کچھ وہی کر رہے ہیں اور ڈانٹنے کی ذمہ داری آپ کی, یہ ذمہ داری لیے ہیں. کیا سطح اگر وہ ڈانٹے, دھمکی دیں, کیا دھمکی دیتے ہیں آپ؟ کورونا وائرس کے زمانے میں, لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو علماء زندہ رہ چکے ہیں, آپ کے ادارے میں نہ پڑھائے تب بھی زندہ رہ سکتے ہیں. زندہ ہے نا ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے, ڈھیر علماء کرام زندہ ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں 1 سال تک گھر میں رہ گئے, زندہ رہ گئے. بھائی زندہ رہنے کی عادت ہے ہم لوگ کی, دھمکاؤ نہیں. تو ادارے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن علم دین ہے, علم دین سے محبت ہے. ڈر لگتا ہے کہ قرآن حدیث کا علم چھوڑ کر کے دنیا داری میں کیسے لگ جائیں گے. مرد ہیں بھائی, کام کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں جس طرح سے زندگی گزر گئی, ادارے کے بغیر گزر سکتی ہے انشاءاللہ. اس لیے دھمکانے کی ہمت نہ کریں, اور علماء کرام ایسے لوگوں سے ڈرے بھی نہیں. ہمارے اندر کمی بھی ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ عادت بنائیے صرف رب سے ڈریں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, بہت اہم ٹائم ہے. دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کرام سرکاری نوکری میں جانا پسند نہیں کرتے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ دینی مدارس سے جڑے رہیں, لیکن تنخواہ کچھ اچھی ملے, کچھ اونچی تنخواہ ملے جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. مگر جب تنخواہ کم ملتی ہے, ضروریات کی تکمیل نہیں ہوتی, یہ ضرورت ستاتی رہتی ہے, وہ ضرورت ستاتی رہتی ہے, پریشان رہتے ہیں, تو عاجز ہو کر کے تب دینی ادارے کو چھوڑ کر کے سرکاری نوکری کی تیاری کرنے لگتے ہیں, اور پھر دینی ادارے کو خیر آباد کہہ کر کے سرکاری نوکری میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے بعض علماء کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ سرکاری اداروں میں جانے کے باوجود بھی جن کے اندر علم دین ہے وہ وہاں پریشان رہتے ہیں. کس لیے پریشان رہتے ہیں؟ ایک طرف تو مطمئن رہتے ہیں کہ موٹی تنخواہ مل جاتی ہے, موٹی رقم ان کی جیب میں آ جاتی ہے, مگر ٹائم پہ بیچارے نماز جو نہیں پڑھ پاتے, جس کی وجہ سے وہ دکھی ہوتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ سرکاری نوکری کرے, دینی مدارس سے جڑے رہتے, لیکن مجبوراً انہیں نکلنا پڑا کہ انہیں اچھی تنخواہ نہیں ملی, جس کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا. دینی مدارس میں کچھ وی آئی پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داران سے بہت قریب ہوتے ہیں. ایسے لوگ ذمہ داران کی ہر بات پر ہاں بھر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ذمہ دار نے کہا 4 اور 4 5, یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 5 ہی ہے حضرت. 4 اور 4 8, ہاں تب بھی صحیح ہے. یعنی 4 اور 4 5 تب بھی صحیح, 4 اور 4 8 تب بھی صحیح. ایسے وی آئی پی قسم کے لوگ ذمہ داران کو کبھی بگاڑتے بھی ہیں, بہت بگاڑتے ہیں. یعنی ذمہ داران کے اندر غلطی دیکھنے کے باوجود بھی ان کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ انہیں بتائے حضرت یہ غلط ہے. سب صحیح, نر بھی صحیح, مادہ بھی صحیح. ایسے وی آئی پی قسم کے لوگوں کو کچھ لوگ پیار سے چمچا گیر کہتے ہیں. باپری, ہاں چمچا گیر کہتے ہیں ایسے وی آئی پی قسم کے لوگوں کو. میرے بھائیو, میری بات سے آپ کو مرچی نہ لگے. کیوں؟ آپ کا مقام بہت بلند ہے. آپ اگر ذمہ داران سے قریب ہو رہے ہیں, آپ مقربین میں سے ہیں, آپ مشیر کار میں سے ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ ذمہ دار انسان ہے, ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور
وہ صحیح بھی کر سکتے ہیں, کبھی کبھی ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی نہ بھی کر سکتے ہیں. تو جہاں غلطی ہو رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ بتا دیں یہ غلط ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ جانتے بوجھتے ذمہ داران کی غلطی پہ ہاں بھر دیتے ہیں تو وہ جو غلطی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے, آپ بھی گناہ گار بنیں گے. آپ مشرع کار ہیں, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ مشرع کار نہیں بنتے. جہاں ظلم بھی کرتا ہے ذمہ دار, آپ بڑھ چڑھ کر کے ذمہ دار کو ظلم کراتے ہیں, آپ بھی گناہ گار ہوں گے, پورا پورا حصہ آپ کو ملے گا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سمجھ رہے ہیں, بھلائی کے کام میں مدد کریں, برائی کے کام میں قطعاً مدد نہ کریں, ورنہ بھاگ لینا پڑے گا, حصہ لینا پڑے گا. یہ چمچا گیر قسم کے لوگ, وی آئی پی قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں, غلطی کرواتے ہیں ذمہ داران کو. ارے انہیں مرچی لگتی ہے, ذمہ داران سے پہلے انہیں مرچی لگتی ہے. اگر کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں مرچی لگتی ہے. مجھے احساس ہوا, مجھے احساس ہو رہا ہے, اچھی طرح سے احساس ہو رہا ہے, دیکھ رہا ہوں. یہ سب جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں, مجبوری ہے, دل کا رونا میں رو رہا ہوں. کسی کو یہ نہ لگے کہ میں شکایت کر رہا ہوں, شوق نہیں ہے, بلکہ یہ دل کا دکھڑا ہے جسے بیان کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں. اس لیے ذمہ داران مدارس کو اگر برا لگتا ہے تو اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے, آئینہ دکھانا مقصد ہے. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے, ہمیں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کی طرف سے ہو رہا ہے, آپ کی طرف سے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن زیادہ تر ذمہ داران کا یہی حال ہے اساتذہ کے ساتھ. اساتذہ کا دل جیتنے کے لیے لمبے چوڑے انعامات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح سے آپ تنخواہ دے دیں, ٹائم پہ تنخواہ دے دیں, انہیں خوش کرتے رہیں. آپ کے ادارے کو کیا, آپ کو سر پہ اٹھا لیں گے, آپ کو سر پہ اٹھا لیں گے. دینی مدارس کے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن آپ ہمارے دل کو توڑتے رہیں گے, ہمارے دل کو چھلنی کرتے رہیں گے, ہمیں ٹھیس پہنچاتے رہیں گے. ہم کتنا پیار کریں گے بھائی؟ حدیث میں نہیں ہے, جو عزت نہیں کرتا عزت نہیں ملتی. خواہ ہم آپ کی عزت کریں گے. میں نے پیار کیا تھا پیار کرنے والوں کی طرح, اور تو نے مجھے اڑا دیا فٹ بال کی طرح. آپ مجھے فٹ بال کی طرح اڑائیں گے اور ہم آپ کو چاٹیں گے. ہم تھوڑے پہ خوش ہو جائیں گے, زیادہ پہ نہیں, تھوڑے پہ ہم خوش ہو جائیں گے. لیکن آپ کو خوش کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء کرام جو مدارس دینیا کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں, اگر انہیں یہ ٹاپک دیا جائے, مضمون دیا جائے کہ علم کی اہمیت پر تقریر کیجئے, تو وہ علماء کرام جو مدارس دینیا کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں, وہ علماء کی فضیلت پر زبردست تقریر کر لیں گے. لیکن انہیں پوچھا جائے کہ علماء کرام کی فضیلت پر تو آپ نے بہترین تقریر کی ہے, ان فضیلت میں اونچی تنخواہ شامل ہے یا نہیں؟ چولا بدل لیں گے یہ لوگ, فوراً چولا بدل لیں گے. مطلب تنخواہ دھاری علماء جو تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کے مدارس دینیا میں, وہ علماء میں شامل نہیں ہے, ان کی تنخواہ شامل نہیں ہے. کیوں؟ لاجواب ہو جائیں گے. انہیں علماء کی تنخواہ بھاری لگتی ہے سب سے زیادہ. اس وجہ سے ایسے علماء اکرام کو دیکھا جاتا ہے, اور اسی طرح کے بے شمار اہل مدارس کو دیکھا جاتا ہے, یعنی مدارس دینیا کے ذمہ داران کو دیکھا جاتا ہے. ہائی کوالٹی کے ادارے ہیں. کہیں اگر ان کے ادارے کی کوئی دیوار گڑبڑ ان کی نظر میں نظر آتی ہے تو اس کو توڑ کر کے کئی بار بناتے ہیں, کئی بار بنواتے ہیں, اور خوبصورت ادارے انہیں چمکاتے جا رہے ہیں. میٹنگ پہ میٹنگ کرتے ہیں, مشورے پہ مشورے کرتے ہیں لوگوں سے, کیسے ادارے کو بڑھایا جائے, کیسے یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, فلاں کیا جائے. لیکن ادارے کے ذمہ داران, ادارے کے اساتذہ پر, جن کے کاندھوں پر ادارے لدے ہوتے ہیں,
ان کے حق حقوق کے سلسلے میں میٹنگ وٹنگ نہیں کرتے. انہیں ان کے قدموں کو مضبوط کیا جائے, ان کے کاندھوں کو مضبوط کیا جائے, جن پر ادارے ٹکے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات نہیں ہوتے. ہاں کبھی میٹنگ ہوتی ہے یا کبھی تو ہاں کچھ تنخواہ بڑھا دیں گے, یا تو کبھی کبھی میٹنگ یہ بھی ہوتی ہے اس سال تنخواہ نہیں بڑھے گی. ہائے ہائے, یہ ہم لوگوں کی عزت ہے, چھوٹی تنخواہ. ہائے رے تنخواہ تو کتنی بھاری ہے, تو چھوٹی ہے رے تنخواہ لیکن وزن کتنا تیرا. بعض عالم دین بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے اخلاق مند بھی ہوتے ہیں, بچے ان سے خوش ہوتے ہیں, ان کی تعلیم سے بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے, مگر ذمہ دار کو ان کی کوئی بات ناپسند ہو جاتی ہے. تو ذمہ دار کو ان کی کوئی حرکت یا ان کی کوئی بات ناپسند ہوتی ہے تو انہیں بچے کے فائدہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. انہیں جو نفرت ہو گئی یا ان کی کوئی بات انہیں ناپسند ہو گئی تو بچے کے فائدے کو, ادارے کے فائدے کو مقدم نہیں رکھا جاتا. بس انہیں نفرت ہو گئی, ہٹائیں سے, ادارے سے نکال دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ آپ کو اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں ہے یا ان کا کوئی کام پسند نہیں ہے یا آپ سے کوئی ٹینشن ہو گیا ہے تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں, آپ خود غلطی پر ہو سکتے ہیں. یا یہ کہ چلیے آپس میں ٹینشن ہو گیا تو کیا آپ سے ٹینشن ہونے کی وجہ سے آپ انہیں ادارے سے نکال دیں گے؟ بچوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے, آپ اپنے لیے ان کو مدرسے میں لائے تھے یا بچوں کے فائدے کے لیے؟ آپ ناقص ذمہ دار ہیں, بیوقوف احمق ذمہ دار ہیں. آپ صحیح ذمہ دار نہیں ہیں, اور آپ بچوں کا فائدہ نہیں دیکھتے, بس آپ دیکھتے ہیں کہ میری شان میں کیوں گستاخی ہو گئی. آپ صحیح ذمہ دار نہیں ہیں, غلط ذمہ دار ہیں. آپ خطرہ ہیں ادارے کے لیے, بچوں کے مستقبل کے لیے آپ خطرناک ذمہ دار ہیں. تو ہے آپ کی ذمہ داری پر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذر شرعی کی وجہ سے, یعنی کسی دعوت پارٹی کی وجہ سے نہیں, یا کسی گھریلو کام کی وجہ سے نہیں, یا اور کسی وجہ سے نہیں, بلکہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے اچانک گھر پہنچنا پڑتا ہے, گھر میں رک جانا پڑتا ہے. ایسی حالت میں بھی علماء کرام کی تنخواہ کٹ جاتی ہے. حالانکہ عذر شرعی میں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ نہیں لکھا جاتا دربار الہی میں, بلکہ ثواب بھی مل جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے یہاں گناہ بھی نہیں لکھا جاتا عذر شرعی میں, اور نیکی بھی مل جاتی ہے, مگر مدارس دینیہ میں تنخواہ کٹ جاتی ہے. تب بھی تنخواہ کٹ جاتی ہے, یعنی اللہ کے یہاں نیکی مل گئی اور تنخواہ لے کے کیا کرو گے, اس وجہ سے کٹ جانا ہی بہتر ہے. ہائے رے مولوی کی تنخواہ, تیری قسمت کتنی خراب ہے, یا کہ تو کتنی ٹیسٹی ہے کہ بہانے سے تمہیں حاصل کرتے رہتے ہیں. اہل مدارس دینیہ کے اساتذہ پر سب سے بڑا مہربان وہ اللہ رب العالمین ہی ہے, ورنہ بہت کم ہی لوگ دیکھے جاتے ہیں جو مدارس دینیہ کے اساتذہ پر شفیق ہوں, مہربان ہوں. سب سے بڑی مہربانی اللہ رب العالمین کی ہے کہ اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی, اتنی ضروریات, اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی, کم تنخواہ ہونے کے باوجود بھی ان کا دل روتا رہتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں, اور بچوں کو یا بچیوں کو جنہیں پڑھاتے ہیں ان کے سامنے ہنستے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور ہنستے مسکراتے ہوئے انہیں آرام سے پڑھا دیتے ہیں. بچیوں کو پتہ نہیں چلتا